الرسول الكريم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ معلومات جو ہیں وہ پیش کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ دوستوں نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم انہیں صدقۃ الفطر کے بارے میں بتا دیں۔ تو اصل میں رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی نعمت عظمیٰ ہے کہ ایک تو سیام ہے، روزہ ہے، پھر قیام لیل ہے، لیلۃ القدر کی عظمت ہے، 1000 مہینے کے برابر ہے، اس کے بعد پھر اعتکاف ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر ہر اس آدمی کے ذمہ ہے جس کے پاس سونا چاندی پیسہ ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہو، تو اس کے زیادہ جتنا ہو، یعنی کم از کم اتنا بنتی ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور اس پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر جو ہے احناف کے نزدیک، چونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم ہوتی ہے، تو لہٰذا 2 کلو گندم احتیاطاً، ورنہ اصل 2.25 کلو ہیں، اور اگر جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو تو 3 کلو ہے۔ لیکن عرب علاقوں میں چونکہ چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کے علماء کرام نے 3 کلو چاول کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال جتنا زیادہ دیں گے وہ تو اللہ اس کا حساب اور اجر دیں گے۔ اصل یہ بھی ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید سے 2 دن پہلے سے آپ دے سکتے ہیں، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر نماز کے بعد آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ مطلق صدقہ تو ہوگا، لیکن صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اور افضل یہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں آدمی نے روزے رکھے ہیں، صدقۃ الفطر بھی وہیں ادا کریں۔ ہاں، اگر بعض حالات میں کسی علاقے میں بے انتہا غربت ہے، لوگ بیچارے اپنے کھانے پینے کے لیے بھی تنگ ہیں، تو ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اسی نصیحت کے ساتھ کہ وہ عید سے پہلے دوسرے فقیروں کو مل جائے اور ان کی ہاتھ میں پیسے آ جائیں۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ بھی آدمی زیادہ بہتر یہ ہے کہ جنس دے، چاول دے، گندم دے، جو دے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس کی قیمت ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا، چونکہ حدیث میں لفظ ہے جو چیز فقیروں کے لیے انفع ہو۔ تو آج کل فقیر کو اگر ہم گندم ہی دیتے چلے گئے، اس کے بعد 50 کلو گندم ہوگی، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے ٹکے کے بھاؤ بیچ دے گا، نقصان بھی اٹھائے گا۔ اس لیے اگر اس کو پیسے دے دیے گئے، یا ایک آدمی کو تاخیر ہو گئی، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ گندم اٹھا کے تو نہیں پھر سکتا۔ اس لیے اگر راستے میں چلتے چلتے بھی فقیروں کو اس نے نماز سے پہلے صدقہ دے دیا تو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے انتہا کمالات ہیں۔ سب سے پہلے احادیث مبارک میں ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے، اتفاق سے بی بی عائشہ کے گلے میں جو ہار تھا وہ انہوں نے بی بی اسما سے مانگ کے پہنا تھا، لیکن اس کی رسی ٹوٹ گئی، دھاگا ٹوٹ گیا تو وہ گر گیا۔ اس کے بعد بی بی صاحبہ نے تلاش کرنے کے لیے کہا، صحابہ نے بڑی کوشش کی لیکن وہ ہار نہ ملا، اور نماز کا وقت قریب آ گیا۔ اب پانی بھی نہیں ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کر سکیں، تو لوگوں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کے شکایت کی کہ دیکھیں بی بی عائشہ نے اپنے حال کے لیے حضور کو روک دیا ہے، اور ہم سارے قافلے بغیر نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق غصے میں آئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کی گود میں سر رکھے ہوئے بالکل نیند میں ہیں۔ تو حضرت صدیق نے غصے میں آ کر بی بی عائشہ کو پشت میں بھی اور ان کے پسلیوں میں بھی زور سے گھونسا مارا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں نے برداشت کیا کہ حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد حضرت صدیق نے فرمایا، عائشہ ابست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کو روک کر سب کی نمازوں کی مشکل پیدا کر دی ہے۔
ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ مجھے سیدہ عائشہ کے بارے میں، چاہے اس کا باپ بھی اس کو مارے وہ گوارا نہیں ہے، لہذا ہم اپنی شریعت کے احکام میں نرمی کرتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب تیمم کا حکم آیا، تمام صحابہ مبارک دے رہے ہیں کہ یا آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، کئی برکات ہیں، لیکن اس سے تو قیامت تک امت کے لیے ایک راحت ملی ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور اب بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، تو ہاتھ بھی مل گیا، لیکن اللہ نے تیمم کا حکم بھی جاری فرما دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ ایلا۔ ایلا کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی قسم کھا لے کہ بھی میں 1 مہینے تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیویوں نے، ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ حضور ہمارے خرچ میں اضافہ کیا جائے، ہمیں زیادہ دیا جائے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اصل میں ازواج مطہرات جو ہیں بڑی سخی تھی، جو بھی ان کو ملتا ہو خیرات کر دیتی، یا پھر حضور سے تقاضا کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور حضور نے فرمایا کہ 1 مہینے تک میں کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا، اور ایک بالا خانے میں تشریف لے گئے، اور وہیں جا کر آپ نے وہ پورا 1 مہینہ گزارا۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں گھر میں آیا اور میں نے آ کے اپنی بیٹی سے کہا کہ حفصہ یہ کیا ہے، میں نے سنا ہے کہ حضور نے طلاق دے دی ہے۔ انہوں نے کہا عمر تم کیوں جھگڑتے ہو، یہ خامند اور بیوی کا معاملہ ہے، تم درمیان میں کیوں دخل دیتے ہو؟ حضور نے ہمیں طلاق نہیں دی ہے بلکہ نہ بولنے کی قسم کھائی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آیا، میں والا خانے کے نیچے کھڑے ہو کے میں نے خادم سے کہا کہ اجازت مانگو، لیکن حضور نے اجازت نہیں دی۔ دوبارہ میں نے اذن مانگا، حضور نے اجازت نہیں دی۔ تیسری دفعہ میں نے زور سے آواز کے ساتھ اذن مانگا، حضور پاک میری آواز سن کے پہچان گئے اور فرمایا کہ عمر کو اوپر آنے دو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کے بالا خانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا نبی ایک عام چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے، اور گھر کے اندر کیا ہے ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی جائیداد ہی نہیں ہے۔ تو میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ کی طاقت کو اور دولت کو دیکھیں، اور آپ تو دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ کا یہ عالم ہے۔ آپ نے فرمایا ما ترضیٰ یا عمر، کیا عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کو دنیا کی نعمتیں ملیں اور ہمیں آخرت کی نعمت ملے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کیونکہ بڑے اداس ہیں، میں نے کہا کوئی ایسی بات کروں جس سے حضور خوش ہو جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کو تو آپ نے سر پہ چڑھا دیا ہے نا، ورنہ ہم قریش ان کو بالکل لکڑی کی طرح سیدھا کر کے رکھتے تھے، آپ نے ان کو اتنا ہمارے سروں میں بٹھا دیا ہے کہ اب ہر بات کا مقابلہ کرتی ہیں اور جواب دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ میں نے کہا حل طلقت یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ میں نے ما طلقت، میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینہ نہیں بولوں گا، یہ طلاق نہیں، یہ ایلا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، اور میں نے خوش ہو کے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا، تاکہ صحابہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ ہمارے ماؤں کو طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 29 دن کے بعد آپ تشریف لے آئے، اور سب سے پہلے بی بی عائشہ کے گھر میں آئے، اور اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ حضور بی بی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میں تو انگلیوں پہ گن رہی ہوں، آج تو 29 کا دن ہے، آپ نے تو پورے مہینے کی قسم کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو یہ مہینہ 29 کا، میں نے اپنی قسم پوری کی ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو طلاق لینا تو آئیں، میں خوشی سے تم لوگوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہیں اللہ اور رسول اور قیامت چاہیے تو پھر اسی طرح صبر و شکر کر کے گزارا کرنا پڑے گا، قیامت میں اللہ تمہارے لیے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا جواب دینے میں۔